السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے اس وقت موجود ہوں باغ جناح میں۔ دوستوں ابھی جب میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور باغ جناح کی طرف آ رہا تھا تو شاید روزے کی وجہ سے یا شاید اتنی ساری کہانیاں میں آپ کو سنا چکا ہوں تو میرے ذہن میں کوئی کہانی تھی نہیں، اور شاید رمضان کی وجہ سے لوگوں نے جو اپنی ڈسکشن ہے مجھ سے وہ کم کر دی ہے، کیونکہ اس سے رجحان زیادہ ہو جاتا ہے عبادت کی طرف۔ تو میرے پاس آپ کو سنانے کے لیے آج کوئی کہانی تھی نہیں۔ جب میں داخل ہوا تو گیٹ کیپر نے جس طرح سے وہ محبت سے، پیار سے، اتفاق سے سلام کرتا ہے اس نے کیا، جس کا لیے میں ہمیشہ اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ گیٹ سے داخلے کے بعد جب میں اندر آیا تو مجھے ایک نسوانی آواز آئی، السلام علیکم رفیع بھائی۔ دوستوں میں نے جب مڑ کے دیکھا تو ایک کالے لباس میں ملبوس ایک سفید رنگ کی تقریباً 35 سال ایج کی ایک لڑکی میرے پاس آئی، مسکرا کے اس نے کہا جی السلام علیکم افتخار بھائی۔ میں کہا وعلیکم السلام۔ کہتی جی میں ڈاکٹر فرزانہ۔ میں کہا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو میرا خیال تھا شاید یہ تصویر بنوائے گی، تو میں نے کہا بیٹا آپ تصویر بنا لیں۔ کہتی نہیں افتخار بھائی تصویر تو بنوانی ہے، میں نے آپ کو اپنی کہانی سنانی ہے۔ اور آپ جو اکثر کہتے ہیں نا کہ والدین ہمیشہ ٹھیک فیصلے کرتے ہیں، تو ہمیشہ والدین ٹھیک فیصلے نہیں کرتے۔ میں نے فرزانہ سے کہا، میں کہا بیٹا میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ والدین کے سارے فیصلے ہمیشہ ٹھیک ہوتے ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، انسان ہے، بشر ہے، لیکن والدین جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بڑے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور وعلیکم السلام، اور اخلاص کے ساتھ، اور بڑا دیکھ بھال کے کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب اتنی دیکھ بھال کوئی بھی کرے گا تو فیصلے غلط نہیں ہوتے، لیکن ہو بھی جاتے ہیں، انسان ہے۔ خیر اس نے مجھے بتایا کہ وہ ڈاکٹر ہے اور اس وقت ایک کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں کام کرتی ہے، لیکن اس نے کہا افتخار بھائی میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں گی اور پلیز آپ نے ایک کہانی سنانی ہے اور آخر میں میرا پیغام بھی دینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر فرزانہ نے مجھے بتایا کہ اس کا تعلق گجرات کے ایک ایسے خاندان سے کہ جن کی زمینیں اور جائیدادیں اور وکیل اور خاندان کے اندر پولیس ڈپارٹمنٹ میں لوگ جو بڑے دھڑلے والے سے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو باپ تھا وہ یہاں پر ایک بڑا سرکاری افسر تھا لاہور میں، تو یہ لاہور میں شفٹ ہو گئے تھے۔ تو فرزانہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، ماں باپ نے اس کو پڑھایا لکھایا، اور کیونکہ یہ بریلینٹ تھی، پڑھنا چاہتی تھی، اس نے MBBS کر لیا، یہ ڈاکٹر بن گئی۔ فرزانہ کہتی ہے جب میں ڈاکٹری کے آخری سال میں تھی، بلکہ آخری 4 ماہ جب تھے، تو کہتی ہے کہ مجھے ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا نصیر، وہ بھی اس کے ساتھ تھا، ڈاکٹری کر رہا تھا۔ کہتی حالانکہ ہم ساتھ پڑھے تھے لیکن کبھی احساس نہیں ہوا تھا، جانے کیوں کورس مکمل ہونے کے آخری 4 مہینے کے اندر کہتی مجھے لگنے لگا کہ مجھے نصیر سے محبت ہو گئی ہے، اور میں انتظار کرتی رہی کہ نصیر اس بات کا اظہار کرے، اور ایسا ہی ہوا کہ ڈاکٹر نصیر نے مجھے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ہم شادی کر لیں تو بڑا اچھا رہے گا۔ فرزانہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی مجھے پتا تھا میرے ڈیڈی بڑے اچھے ہیں، بڑے پولائٹ ہیں، انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ شفقت اور محبت کا مظاہرہ کیا تھا، اور میرا خیال یہ تھا کہ میں ڈیڈی سے بات کروں گی اور کہیں گے ویری گڈ، بالکل کر لو۔ فرزانہ کہتی ہے میں نے اپنی والدہ سے بات کی اور میں نے ان کو یہ سمجھانا چاہا کہ میں کیونکہ باہر جانا چاہتی ہوں مزید پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہوگی، اور اتنی بات تو میں نے اپنی امی سے ضرور کی کہ میں سوچتی ہوں کہ اگر میں یہاں سے شادی کر کے جاؤں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، اور اگر کوئی لڑکا ایسا ہو جو میری فیلڈ سے ہو تو ہم دونوں کو وہاں جاب بھی مل سکتی ہے اور ایڈمیشن بھی مل سکتا ہے، تو یہ اور اچھا رہے گا۔ کہتی میں نے صرف اتنی بات کی، میری امی نے مجھے خاموش کروا دیا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر ہم بیٹھے تھے، میرے ابا جی آ کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے مسکرا کے مجھے کہا، انہوں نے کہا بیٹا تمہارے لیے گڈ نیوز ہے۔ تو میں نے کہا جی ڈیڈی بتائیے۔ کہتی میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے تمہاری بات تمہارے تایا عبداللہ کے بیٹے کے ساتھ طے کر دی ہے، تمہاری شادی اس کے ساتھ ہوگی۔ راحیل
ان کا اکلوتا بیٹا تھا لیکن انڈر میٹرک تھا. ایویں ڈیرے پہ لوگوں کو بلا کے ان کو ذلیل کرنا, کسی کو جوتے مارنے, اور پانی کس کو کتنا ملے گا, کب ملے گا, یہ دن مقرر کرنے, چودر کرنی, تھانے دار کو جا کے تڑی کرا دینی. اپنی ساری زمین جو ہے وہ ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے. مونچھوں کو تاؤ دے کے پھرنے والا شخص تھا وہ, اور تھا بھی تقریباً 40 سال کا. تو کہتی میں نے جب بات کرنے کی کوشش کی, میں نے کہا بچی دیکھیں بات دراصل یہ ہے. تو کہتی جی میرے باپ نے مجھے کہا شٹ اپ, اس معاملے میں کوئی بات نہیں ہوگی. حالانکہ میرا باپ ایک بڑا سرکاری افسر, اور ساری زندگی میرے باپ نے ہمیشہ مجھ سے شفقت کی, محبت کی. لیکن آئی ڈونٹ نو, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے وہی ابا جی ہیں جنہوں نے اس طرح غصے سے مجھے چپ کرا دیا. کہتی اگلے دن میں نے اپنے ماموں سے بات کی. میرے ماموں کہتی بڑے میرے اچھے دوست. تو میں نے دلاور ماموں سے بات کی. میں نے کہا ماموں اس طرح میرا کلاس فیلو ہے, اور اس طرح اینڈ پہ آ کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے, آئی ایم ان لو. تو آپ پلیز اگر میرے ڈیڈی سے بات کریں. دلاور ماموں نے فوراً تو ہاں نہیں کی, کچھ سوچا, اس کے بعد کہا کہ اچھا میں بھائی جان سے بات کروں گا. اور جی میرے ماموں نے جب بات کی ہے تو صرف اتنی بات کی انہوں نے. کہتی کیونکہ میں دوسرے کمرے میں کھڑی, چھپ کے کھڑی سن رہی تھی. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ دیکھیں بھائی جان, آپ اس کا رشتہ کرنے سے پہلے کم از کم اس سے اتنا تو پوچھ لیں کہ کیا وہ کسی کو پسند تو نہیں کرتی. کہتی دلاور ماموں نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی. کہتی ہے کہ میرے ابو نے ان کی اتنی بے عزتی کی ہے, اتنی بے عزتی کی ہے کہ تم نے سمجھ کے رکھا ہے میری بیٹی کو, میری بیٹی کوئی آوارہ گرد ہے, کریکٹر لیس ہے, جو کسی کو پسند کرے گی. فرزانہ کہتی ہے آپ اندازہ لگائیں فی بھائی کہ میرے والد کے لیے کسی لڑکی کا کسی لڑکے کو پسند کرنا آوارگی سے تعبیر کرنے کے برابر تھا, اور وہ سمجھتے تھے کہ ایسی لڑکی کریکٹر لیس ہوتی ہے. تو میرے ماموں سے آگے کیا بات کرتے, خاموش ہو گئے. میرے ڈیڈی کو یہ نہیں بتایا کہ میں کسی اور کو چاہتی ہوں. تو کہتی ہے جی کہ السلام علیکم جی, بہت شکریہ, تھینک یو جی, تھینک یو. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے خاموشی اختیار کی. کہتی میں نے رات کو امی کے پاس گئی اور میں نے اپنی والدہ کو یہ بتانا چاہا کہ میری زندگی میں ڈاکٹر نصیر ہے, لیکن میری والدہ نے پوری بات ہی نہیں سنی. اور میری والدہ نے آگے سے مجھے بتایا کہ جی اگلے ہفتے فلاں فلاں دن تمہاری شادی کی ڈیٹ رکھ دی گئی ہے. کہتی میں بہت پریشان ہوئی, اور اب کیا کروں, میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. مہندی والے دن کہتی مجھے خیال آیا اور میں نے اپنے کزن کو کال کی جس سے میری شادی کی جا رہی تھی. میں نے کہا دیکھو راحیل, میں کسی سے محبت کرتی ہوں, اور میں تم سے ریکویسٹ کروں گی کہ تم یہ رشتہ ختم کر دو, بارات لے کے مت آنا کل, اور ابو کو بھی نہ بتانا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے, تم بے فکر ہو, اگر ایسی ویسی کوئی بات ہے تو میں اس کو دیکھ لوں گا, تم پریشان مت ہو. کہتی جی اگلے دن رات کی بارات تھی, دوپہر کو تقریباً دوپہر کے 12 بجے میرے تایا تائی اور راحیل وہ ہمارے گھر آ گئے. ابا جی نے پوچھا خیریت ہے کہ آپ لوگ آگے. کہتی میں بھی بڑی حیران تھی کیا ہونے لگا. تو کہتی کہ انہوں نے میرے ابا جی کو بتایا کہ رخسانہ نے فون کیا, اور وہ کہتی ہے میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں, اور اگر میری اس سے شادی نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گی. اور فرزانہ نے کال کی ہے راحیل کو اور یہ بتایا کہ کسی اور سے محبت کرتی ہے, اور اگر وہاں اس کی شادی نہ ہوئی تو یہ خودکشی کر لے گی. کہتی افتخار بھائی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی خودکشی والی. میری تائی نے ایک عجیب سا جملہ بولا تھا, میں چھپ کے یہ بات بھی سن رہی تھی. اور کہتی میرے ابا کو بڑا غصہ ہے, انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, اور دراصل ہوا یہ ہے کہ وہ شادی سے پریشان ہو رہی ہے اور گھبرا گئی ہے. کوئی ایسی بات نہیں, بچیاں گھبرائی جاتی ہیں, اکلوتی ہے, ماں باپ سے دور نہیں ہونا چاہتی. کیونکہ وہ ڈیفینس میں ٹھہرے ہوئے تھے, مہندی کے بعد وہ یہیں رکے تھے, اور انہوں نے یہاں پر ایک کرائے پہ گھر لے رکھا تھا. شام کو بارات آئی اور میرا نکاح ہوا راحیل کے ساتھ. میں نہ چاہتے ہوئے دل پہ پتھر رکھ کے میں نے نکاح نامے پہ دستخط کیے, اور شاید میں نے طے کر لیا تھا کہ
اب مجھے ڈاکٹر نصیر والے چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے. اور وہ کہتی ہے کہ ویسے بھی نکاح کے بعد انسان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. کہتی مجھے سچ مچ راحیل اچھا لگنے لگا تھا اور نصیر کے حوالے سے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی. کہتے رخصتی ہوئی، ہم گجرات کی طرف جا رہے تھے، راحیل گاڑی چلا رہا تھا، میں پیچھے تھی، میری ساس بیٹھی ہوئی تھی اور آگے میری نند بیٹھی ہوئی تھی. تو میری ساس نے بات شروع کی. انہوں نے کہا کہ چونکہ میری تائی بھی ہیں، کہتی پتر یہ تو نے جو راحیل کو کال کی ہے سچ سچ بتا بات کیا ہے. میری نند نے بڑا قریدا، میرے خامن نے بھی بڑی محبت کے ساتھ تھوڑا سا ڈانٹتے ہوئے، تھوڑا سا شک کرتے ہوئے، کہتی میں نے طے کر لیا تھا کہ اب میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے، اور میرے باپ نے جو کرنا تھا کر دیا میرے ساتھ. اور اس لیے میں نے ان کو بتایا کہ نہیں، میرے ڈیڈی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، میں تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی اور ویسے بھی میں پاکستان سے باہر جا کے پڑھنا چاہ رہی تھی. تو میری ساس نے کہا نہیں ہم تو کوئی پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے، نہ باہر جانے کی اجازت دیں گے، ہمارے خاندان میں تو ایسا نہیں ہوتا اور فلاں یہ وہ. تو کہتی بات ختم ہو گئی، میرا خیال تھا ختم ہو گئی. ڈاکٹر کہتی ہے کہ شادی کی پہلی رات اور راحیل مجھ سے صرف یہ پوچھ رہا ہے کہ سچ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ راحیل اگر کوئی معاملہ ہو بھی تو تم کیا کر سکتے ہو، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے نکاح میں ہوں. تو اس نے کہا نہیں میں تمہیں بڑے طریقے سلیقے سے چھوڑ دوں گا اور تم اسی سے شادی کر لینا، چچا جان کو شک بھی نہیں ہوگا، تم مجھے اندر کی بات بتاؤ کیا ہے. تو کہتی میں نے اس کو تھوڑا سا بتایا کہ اس طرح ڈاکٹر نصیر ہے جو کہ میرا کلاس فیلو تھا، اور آخر میں آ کر کورس کے مجھے ایسا لگا اور اس کو بھی لگا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، لیکن میں اب اس کو بھول چکی ہوں. اور اسی غلبے کے تحت میں نے تمہیں کال بھی کی تھی اور میرا خیال ہے میں اب آگے چلنا چاہیے. کہتی راحیل کا تو موڈ بدل گیا اور اس نے مجھے ہمیشہ ڈاکٹر نصیر کہہ کے پکارنا شروع کر دیا. وہ میرا چیزہ کرنے لگا. نہ اس نے مجھے طلاق دی، نہ اس نے یہ کوشش کی کہ ڈاکٹر نصیر کو ڈھونڈے. اور جتنی باتیں اس نے کی تھی کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں بڑا لبرل ہوں، دیکھو میں تمہیں باندھ کے نہیں رکھنا چاہتا، اس نے میرے پہ قطغن بھی لگائیں، پابندیاں لگائیں، حتیٰ کہ جب اس کو غصہ آتا تو مجھے پیٹنا بھی شروع ہو گیا. کہتی آہستہ آہستہ یہ باتیں خود سے میرے ابا تک پہنچی. میرے ابا آئے اور اس کی گوش مالی کی کہ بھئی تم میری بیٹی پہ ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہو، اور تمہاری ایسی کی تیسی، تم اس کو مار کیسے سکتے ہو اور گالیاں کیسے دے سکتے ہو. لیکن میرے شوہر پہ کہتی کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس نے میرے گھر جانے پر بھی پابندی لگا دی. کہتی پھر میرے ایک بیٹا ہو چکا تھا، میں چاہتی تھی کہ میں سارا وقت اپنے بیٹے کو دوں، اور دوسری طرف ابا جی بیمار رہنے لگے. شاید ان کی اکلوتی بیٹی کو انہوں نے جھونک دیا تھا، اسی تکلیف میں مبتلا تھے، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے کہتی میرے ڈیڈی کو شوگر ہوئی اور پھر 4 سال کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی. کہتی میرا بیٹا 7 سال کا ہو چکا تھا اور میں اب یہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے راحیل کے دماغ میں سے یہ بات نکل جائے جو میں نے اس کے یقین دلانے پر اس کے بہکاوے میں آ کے اس کو بتا دی تھی، لیکن وہ بات نہیں نکل رہی تھی. وہ مجھے ہر وقت ڈاکٹر نصیر کہہ کے پکارتا تھا، کسی کے سامنے نہیں، لیکن جب کمرے میں آتا تھا تو کہتا تھا ڈاکٹر نصیر کیا حال ہے. تو مجھے ٹیز کر رہا تھا. 6 7 8 سال اسی تکلیف میں میرے کہتی بیت گئے. کہتی ڈیڈی کے مرنے کے بعد میں تھوڑی سی دلیر بھی ہو گئی تھی اور مجھے فیل ہونے لگا تھا کہ بجائے اس کے کہ اس شخص کی گالیاں کھانا ہے اور ظلم سہنے سے بہتر ہے کہ مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور شاید میں کسی مناسب وقت کے انتظار میں تھی. ایک دن یہ ہوا کہ وہ آیا اور آ کے اس نے اسی طرح سے مجھے ڈاکٹر نصیر کے ساتھ ایک گالی لگا کے مخاطب کیا. کہتی میں نے اس کو شاؤٹ کیا زندگی میں پہلی بار، اور مجھے پتا تھا اس کے لیے شاؤٹ کافی ہے، اس کے بعد کوئی بہت بڑی حرکت کرے گا، اور وہی ہوا. اس نے مجھے پلاسٹک کی جو تار ہوتی ہے اس سے مارنا شروع کر دیا اور میرے جسم پہ نشان پڑ گئے. کہتی میں چیختی رہی، معافیاں مانگتی رہی، اور جب وہ پیٹ کے تھک گیا، کہتی میں نے پھر 15 پہ کال کی، کمرہ بند کر کے. پولیس آئی ہے اور اس کو میں نے تھانے بھیجا ہے، اور میں جو کر سکتی تھی میں نے کیا، اور اس کے بعد میں نے خلا کا دعویٰ کر دیا.
کہتی میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اب اکیلی رہوں گی اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ. مجھے پیسوں کا پرابلم نہیں تھا, میرے باپ کی جائیداد تھی, زمینیں تھیں, گاڑیاں تھیں, کوٹھیاں تھیں جو کہ کرائے پر تھیں. تو کہتی مجھے کچھ چاہیے نہیں تھا, مرد کا اس طرح سے سہارا نہیں چاہیے تھا کہ وہ مجھے مالی سپورٹ کرے. لیکن میں اس حوالے سے بہت سٹرونگ تھی کہ مجھے اب کسی سے مالی مدد نہیں لینی تھی. کہتی میں نے خلا کا دعویٰ کیا. میں نے جب امی کو ساری بات بتائی تو میری ماں نے مجھے کہا کہ تو نے بالکل ٹھیک کیا اور اس کے ساتھ نہیں رہنا. کہتی اس نے خاندان کے بڑے لوگوں کو ڈالنے کی کوشش کی, کیس واپس لے لے, ہمارے خاندان میں کبھی خلا نہیں ہوا. کہتی میں نے خلا لیا اس سے. خلا لینے کے بعد میں اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگی. 1 سال گزر گیا تو میری اماں نے مجھے کہا کہ تم گھر میں رہتی ہو, پریشان بھی رہتی ہو, موٹی ہوتی جا رہی ہو, تم ایسا کرو جاب کیوں نہیں کر لیتی. تو کہتی ہے میں نے, میری ایک سہیلی تھی ڈاکٹر عائشہ, اس سے رابطہ کیا تو وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں لاہور کے ڈیفینس میں جاب کر رہی تھی. تو اس نے وہاں بات کی, میری سی وی دی, میری جاب ہو گئی. کہتی جب میں وہاں جاب پہ گئی ہوں تو تیسرے دن میرا ٹاکرا ہو گیا ڈاکٹر نصیر سے. پتہ یہ چلا کہ یہاں پر ڈاکٹر نصیر ہمارا سینئر ہے. ڈاکٹر نصیر سے ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی اور اس نے میرے بارے میں پوچھا, سناؤ کیا حال ہے. میں نے بتایا جی اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا بچے کتنے ہیں, تو میں نے اس کو بتایا کہ جی ایک میرا بیٹا ہے 7-8 سال کا ہے ماشاءاللہ. ڈیڈی کے بارے میں بتایا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ڈاکٹر نصیر نے نہ میرے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھا نہ میں نے بتایا, لیکن کہیں میرے ذہن میں تو بات تھی کیونکہ کبھی ہم ایک تعلق میں رہے تھے, آشنا تھے, محبت تو تھی, دل تو دھڑکا تھا پہلے بھی اور آج بھی اس لیے دھڑکا تھا کہ میں اب کسی کے نکاح میں نہیں تھی اور نصیر میرے سامنے تھا. تو میں نے نصیر سے پوچھا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں. تو نصیر نے کہا کہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے. تو میں نے پوچھا کیا مطلب تمہاری اولاد نہیں ہوئی. نصیر اثر اس نے کہا کہ جب میں نے شادی ہی نہیں کی تو اولاد کیسے ہوتی. تو کہتی میں نے نصیر سے پوچھا کہ تم نے شادی کیوں نہیں کی. تو نصیر نے کہا تم جیسی کوئی ملی نہیں نا, اور تم شادی کر کے چلی گئی تھی تو کس سے شادی کرتا. کہتی اس دن تو میں وہاں سے آ گئی. میں نے اس بات کو نصیر کا مذاق سمجھا کہ شاید چھیڑ خانی میں کر ہوگا, کیونکہ وہ مذاق تو کیا کرتا تھا, زندگی سے بھرپور تھا, شوگر لگایا کرتا تھا یونیورسٹی میں. تو میں نے ڈاکٹر عائشہ کو جب بھی بتایا تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں, اس شخص نے تمہاری وجہ سے شادی نہیں کی. اور کہتی جب سے, کہتی 3 سال ہے مجھے اس طرح جاب کرتے ہوئے, یہ تمہارے بارے میں پوچھتا رہتا ہے اور اس کو جتنی بھی خبر تمہارے حوالے سے ملی میں نے ہی دی, لیکن مجھے اس طلاق کا نہیں پتہ تھا کیونکہ میں نے کبھی اس کو یہ نہیں بتایا کہ تمہارا ہسبینڈ ظالم ہے اور اس طرح کی ساری چیزیں, لیکن یہ بتا دیا تھا کہ شادی شدہ ہے اور اس کے بچہ ہے. تو اب آ کر جب مجھے پتہ لگا ہے طلاق والی بات, تو نصیر کو بھی آج تم نے بتائی ہے. اور اسی نے مجھے کہا کہ تم نصیر سے شادی کر لو. میں نے اسے کہا کہ کیسے ممکن ہے, میں موٹی ہو چکی ہوں, فربا ہوں, وقت آگے گزر گیا, میرا ایک بیٹا ہے 8 سال کا, مجھے کیسے کوئی اپنائے گا. تو ڈاکٹر عائشہ نے کہا کہ اگر کہو تو میں بات کر کے دیکھوں نصیر سے. تو کہتی میں نے اس کو منع کر دیا. میں نے کہا نہیں, مجھے ایسا لگا کہ نہیں, اب نصیر سے میں اگر شادی کروں گی تو میں اس کے ساتھ زیادتی کروں گی. یہ شاید میری سوچ تھی اور میں مثبت سوچ رہی تھی, لیکن دل دھڑکتا تھا اس کے لیے. جب میں ہاسپٹل جاتی تھی تو کوشش ہوتی تھی کہ نصیر زیادہ سے زیادہ میری نظروں کے سامنے رہے. تو میں کوشش کرتی تھی کہ میری ڈیوٹی اس کے قریب قریب ہی کہیں رہے. ڈاکٹر رخسانہ کہتی ہے کہ رخسانہ نہیں, ڈاکٹر فرزانہ, روزہ لگ رہا ہے. ڈاکٹر فرزانہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر نصیر میرے پاس آیا, مجھے اس نے بیٹھنے کو کہا, میں بیٹھ گئی. اس نے مجھے کہا کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ تمہیں ڈائیورس ہو چکی ہے, تمہارا ایک بیٹا ہے اور اس سوسائٹی میں اکیلی عورت کا جینا بہت مشکل ہے. 100 ضرورتیں ہوتی ہیں, جبلی تقاضا ہے, پروٹیکشن چاہیے. تو ایک کام ہو سکتا ہے. میں نے کہا وہ کیا. تو ڈاکٹر نصیر نے کہا کہ تم مجھے میری ڈاکٹر فرزانہ لوٹا دو جس سے میں محبت کرتا تھا. میں تمہیں ایک شوہر عطا کرتا ہوں جو تمہاری پروٹیکشن کرے گا, تمہارے بچے کا باپ بن کے رہے گا, تمہاری حفاظت کرے گا, تم سے محبت کرے گا.
لیکن تم مجھے میری وہ پہلے والی ڈاکٹر فرزانہ لوٹا دو. کہتی میں بڑی حیران تھی. وہ مجھے شادی کی آفر کر رہا تھا, پرپوز کر رہا تھا ایک ایسی عورت کو جو اب بڑی موٹی ہو چکی ہے, 8-7 سال وہ کسی کی بیوی رہی ہے, ڈائیورسی ہے, اور اس کا ایک 8 سال کا بچہ بھی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ ڈاکٹر نصیر, یہ کیسے ممکن ہے کہ تم آج اسی جگہ پہ کھڑے ہو جہاں میں تمہیں چھوڑ کے گئی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ شاید تم نے سنا نہیں, یہ محبت جو ہے نا یہ بدلتی نہیں ہے اپنی جگہ, اس میں بڑھوتری ہوتی ہے, کمی نہیں ہوتی. اور یہ تو ایک تسلسل کا نام ہے. تو میں سچ مچ تم سے محبت کرتا تھا. تمہاری عمر سے, تمہارے موٹاپے سے, تمہاری خوبصورتی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے تمہارے انر سے محبت تھی, تمہارے کریکٹر سے محبت تھی, وہ آج بھی ہے. کہتی میں بڑی حیران ہوئی. میں گھر گئی, میں نے اپنی والدہ کو ساری بات بتائی, اور شاید والدہ نے پھٹ سے اس لیے ہاں کر دی کہ اندھا کیا چاہتا ہے 2 آنکھیں. اور اگلے 15 دن کے اندر میری اس سے شادی ہو گئی. ڈاکٹر فرزانہ کہتی ہے فی بھائی آپ یقین کریں, میں نے جتنی اذیتیں 8 سال میں راحیل کے ساتھ رہ کے اٹھائی تھی نا, 8 دن کے اندر اس سے 1000 گنا زیادہ محبتیں مجھے ڈاکٹر نصیر نے دی. ڈاکٹر فرزانہ مجھے کہنے آئی تھی کہ فی بھائی میں مانتی ہوں کہ ماں باپ صحیح فیصلہ کرتے ہیں, اور ان کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بہت سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں, ان کا تجربہ ہوتا ہے, انہوں نے وقت گزارا ہوتا ہے دنیا میں. لیکن افتخار بھائی اپنے ویڈیو میں یہ ضرور کہیے گا کہ ماں باپ کے کیے ہوئے تمام فیصلے درست نہیں ہوتے. میں نے کہا کہ دیکھیے بیٹا, آئی ڈونٹ نو آپ کے والد نے کیا سوچ کے کیا, اور ایسے غلط فیصلے والدین کر دیتے ہیں. کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں, خاندان کی سوچ رہے ہوتے ہیں, یہ سوچتے ہیں جی اپنا ہے گا جی مارے گا بھی تو چھاویں مارے گا یا پانی پیا کے مارے گا. اس طرح کی باتیں میں نے بڑی سن رکھی ہیں کہ رشتہ دار ہوگا تو بڑا, لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا جی. اگر سامنے اگر انسان کا بچہ ہے اور اخلاقیات کا پابند ہے اور ان افکار پہ کھڑا ہوا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے, ان اخلاقیات پہ کھڑا ہوا ہے, تو پھر کوئی بھی ہو, چاچے کا پتر نہ بھی ہو, پھپھی کا پتر نہ بھی ہو, غیر ہو, آپ کو خوش رکھے گا. تو اس ساری کہانی کو سنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر فرزانہ کہتی ہے کہ میرے باپ باپ نے, خاص طور پہ میرے باپ نے جو آسائشیں, جو سہولتیں میرے لیے دیکھی تھی اپنی طرف سے, وہ تو مجھے ملی کوئی نہیں. اور میرا ہی کیا ہوا ایک فیصلہ بعد میں میرا سہارا بنا. اور ڈاکٹر نصیر نے اس وقت میں کہ جب میں بے سہارا ہو چکی تھی, میرے سر سے میرے باپ کا سایہ ہٹ چکا تھا, اور میرا بیٹا جو ہے وہ باپ کی شفقت سے محروم ہو چکا تھا, تب میری ہی ایک محبت نے مجھے آگے سہارا دیا. دوستو ڈاکٹر فرزانہ بہت خوش ہے, اور نصیر اس سے بھی بے تحاشا محبت کرتا ہے, اور اس کے بیٹے سے بھی. ڈاکٹر فرزانہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میری زندگی یکسر بدل گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے 8 سال میں ٹنوں وزن اپنے دماغ اور کندھوں پہ اٹھا رکھا تھا, جس کا بوجھ اتر گیا ہے اور میں ریلیکس ہو گئی ہوں. کہتی آج میں ڈاکٹر نصیر کے ساتھ اپنے ابا کی قبر پہ جاتی ہوں, اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کے میں ان کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں. لیکن میری خواہش ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ میں بات کروں اور میرے ابا سنیں, اور میں ان سے یہ کہہ سکوں کہ ابا جی ماں باپ کے سارے کیے ہوئے فیصلے درست نہیں ہوتے. ماں باپ بھی جب جذبات میں آ کے فیصلے کرتے ہیں تو وہ غلط ثابت ہوتے ہیں. جس طرح میرے باپ نے MBBS بیٹی کو اپنے ایک انڈر میٹرک بھتیجے سے بیاہ دیا تھا. لیکن کہتی میری خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی, میرے ابا مجھے کبھی نہیں سن سکیں گے. لیکن کہتی افتخار بھائی آپ کو اس لیے بتانے آئی ہوں کہ وہ ابا جو ابھی زندہ ہیں اس دنیا میں ہیں, بہت ساری لڑکیوں کے, وہ یہ سن لیں کہ اگر کبھی ان کا بچہ یا بچی کسی کا پرپوزل لے آئیں, کسی کو پسند کر لیں, تو فوری عجلت کے اندر بغیر سنے ٹھکرا نہ دیا کریں, اس کو دیکھ لیا کریں. کیونکہ آپ کو اپنے بچوں کی خوشی عزیز ہوتی ہے, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی شادی کے بعد خوش رہے اور دونوں میاں بیوی میں محبت ہو. تو جب کوئی لڑکی اور لڑکا اپنے والدین کو کوئی پرپوزل بتاتے ہیں تو نکاح سے پہلے وہ محبت ان دونوں میں پہلے سے موجود ہوتی ہے, تو ان کا نکاح کروا دیا کریں.
کیونکہ نکاح کے بعد آپ بھی تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے داماد میں، آپ کی بیٹی میں یا آپ کی بہو میں اور آپ کے بیٹے میں محبت ہو. تو یہ تو تھا فرزانہ کا پیغام جو بہت خوش ہے. اور ہیپی اینڈنگ تو ویسے سب کو اچھی لگتی ہے، مجھے بھی اچھی لگی. لیکن دوستو فرزانہ جب یہ کہانی سنا رہی تھی نا تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک خاص طرح کی گلیر تھی، آنسو تھے جو آخر تک رہے. اور وائنڈا میں جب وہ جا رہی تھی میرے ساتھ سیلفی بنائی اس نے تو اس کی آنکھوں سے وہ آنسو بہہ گئے تھے. وقت نے تو فرزانہ کے زخموں پر مرہم رکھ دیا. آئیں ہم کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ہم زخمی ہی نہیں ہونے دیں گے تاکہ کوئی ڈاکٹر نصیر یا وقت اس کے زخموں پر مرہم نہ رکھ سکے. ہم اپنے بچوں کو کبھی زخمی نہیں ہونے دیں گے. ہم ان کو اس تکلیف سے نہیں گزرنے دیں گے کہ جہاں کوئی جاہل قسم کا گوار گھٹیا سوچ کا مالک رحیل دن رات ہماری بیٹی کی پٹائی کرے گا. آئیں عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بڑی سوچ سمجھ کے بڑے اچھے اور بڑے خالص رشتے تلاش کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے بچے بچیاں ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.